الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ آج ہمارا فعل والے حصے کا لیسن نمبر 1 ہے، اور جو لیسن نمبر 1 ہے یہ بھی جو موضوع ہے اس میں وہ ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدھا تقریباً جو ہے وہ آج ہم کور کریں گے، آدھا باقی جو ہے وہ اگلی کلاس میں کور کریں گے، تاکہ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو، تاکہ آپ پہ ایک دم زیادہ جو ہے نا وہ برڈن نہ پڑے۔ تو یہ ہے تو کوئی انجانی چیز نہیں ہے، فعل جانی پہچانی چیز ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور ہم اردو میں انگلش میں جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے فعل کا استعمال ہوتا ہے جملے میں، اور اردو میں تو ہم بولتے ہوئے لکھتے ہوئے کرتے ہی ہیں۔ تو یعنی شروع میں بھی جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی تو ہم نے اسم، فعل اور حرف کی ایک جو بنیادی تعریف ہوتی ہے، جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ ہم نے کی تھی۔ تو فعل جو ہے وہ کسی کام کے ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ویسے تو ہم اردو میں بھی ماضی، حال، مستقبل اور ایک امر ہے، جو چار مختلف قسم کی ہم فعل کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور امپیریٹیو، جس کو امر کہتے ہیں۔ تو وہ 4 مختلف شکلیں ہوتی ہیں فعل کی جو استعمال ہم کرتے ہیں، کہ ماضی یعنی جو گزر گیا پاسٹ، اور پریزنٹ حال جو اس وقت بات ہو رہی ہے، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ دونوں عمل، میں بھی ایک عمل کر رہا ہوں، آپ بھی ایک عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور یہ ہے پریزنٹ۔ تو ماضی وہ ہے جو ہم نے اسم والا حصہ پڑھ لیا، وہ ماضی تھا، ٹھیک ہے۔ فیوچر کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے جو آنے والے لیسن ہیں وہ پڑھیں گے، تو وہ ایک کام ہوگا جو فیوچر میں ہوگا۔ امپیریٹیو یا امر وہ ہے کہ جو کسی سے کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ ہاں بھی ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، اس میں حکم بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، استدعا، دعا، گزارش، یہ ساری چیزیں امپیریٹیو میں آتی ہیں۔ تو عربی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عربی میں جو حال اور مستقبل ہے نا، یہ اکٹھا ایک ہی چیز ہے۔ یہ کہہ لیں ایک طرح سے آسانی بھی ہے کہ وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو پھر پریزنٹ اور فیوچر الگ کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی جاتی، وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے۔ تو پہلی کیا ہے قسم؟ فعل ماضی، جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری فعل مضارع، جس میں حال اور مستقبل، اور تیسری قسم فعل امر کی ہے، جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا گزارش کی جاتی ہے، یا دعا کی جاتی ہے۔ اچھا، اب فعل ماضی کی اگر ہم بات کریں گے سٹارٹ میں، تو اس میں کیا ہے کہ اس کی مثلا یہ جو مثالیں ہیں 2-3، یہ آپ دیکھیں تو اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے دارابا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دارابا، داد کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو یہ پڑھیں گے دارابا۔ اچھا، دارابا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مارا۔ اب یہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ چونکہ صیغے ہیں، تو اس لیے یہ ہے مذکر کے لیے، تو اس لیے یہ کسی مذکر نے مارا یا کسی ایک آدمی نے مارا۔ دارابا، مارا، تو یعنی کسی نے کسی کو گزرے ہوئے زمانے میں مارا، یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، دارابا۔ دوسری مثال ہے ناصارا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، لفظ مختلف ہے لیکن اسی وزن پہ ہے اور ماضی سے متعلق رکھتا ہے۔ ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو یہ ہو گیا کسی نے کسی کی ماضی میں مدد کی۔ اسی طرح خارجہ، خارجہ ہوتا ہے نکلنا، خارج ہونا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ دارابا ہے تو ضرب لگانا، مارنا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناصرہ ہم کہتے ہیں نا، اس نے فلاں کی نصرت کی یعنی مدد کی، تو ناصرہ۔ یہ ہمیں اردو میں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس میں سے سمجھنے میں ہمیں آسانی رہتی، کیونکہ وہی الفاظ بعینہ ہی یا پھر اس سے ملتے جلتے ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ان مثالوں میں
हमें क्या मालूम हुआ कि ये जो काम है ये गुजरे हुए जमाने में हो चुका है। दूसरी बात क्या पता चली कि इसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं आया। अब दाराबा उसने मदद की या किसी एक आदमी ने मदद की, लेकिन किसने दाराबा सॉरी मारा, तो किसने मारा और किसको मारा ये दोनों पता नहीं हमें, यानी मारने वाला कौन है और जिसको मारा गया वो कौन है। या नासरा में अगर देखें तो जिसने मदद की उसका नाम भी नहीं है, जिसकी मदद की उसका नाम भी नहीं है। तो इसी तरह खराजा वो निकला, लेकिन कौन निकला उसका नाम नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अमल करने वाले का नाम जाहिर नहीं है। ये यानी इस तरह के जुमले होते हैं ना, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं कहूँ वो गया, तो अब जिस जो कहने वाला है या जिसको कहा गया है उसको तो पता चल गया होगा कि किसकी बात हो रही है। तो लेकिन अगर खाली जुमले को देखा जाए तो उसमें जिक्र नहीं है कि किसकी बात हो रही है, वो गया। अच्छा, अब देखिए इसी तरह जब अमल करने वाला जो है वो पोशीदा हो, यानी जैसे इन मिसालों में है पोशीदा या मुस्ततिर कहते हैं अरबी में ये लफ्ज जो है ना, मुस्ततिर, ये वाला जिसपे मैंने दायरा लगाया, यानी फाइल पोशीदा या मुस्ततिर हो तो उसकी जगह एक जमीर इस्तेमाल होती है। ये जमीर का इस्तेमाल हमने अभी अभी सीखा था, ये फेल इसम का हिस्सा पढ़ते हुए आखिर में हम जमीर मुत्तसिल जमीर मुनफसिल वो बातें कर रहे थे ना, तो जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ये वही है जमीर। तो जब हम फाइल का नाम उसमें जुमले में ना आ रहा हो तो उसका मतलब उसकी जमीर इस्तेमाल हो रही है। जैसे दाराबा है तो हम कहेंगे किसी आदमी ने मारा या किसी ने मारा या उसने मारा, तो ये उस आदमी का नाम नहीं आया। इसी तरह नासरा उसने मदद की, खराजा वो निकला। अच्छा, दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि फाइल पोशीदा ना हो बल्कि उसका जिक्र हो जुमले में। जैसे आप नीचे देखें ये वाली मिसालें दी गई हैं, दाराबा अल उस्ताज, वही दाराबा जो ऊपर था जिसका मतलब था उसने मारा या किसी आदमी ने मारा, वो कौन आदमी था ये नहीं पता था। अब उसके साथ आ गया दाराबल उस्ताजु। अब यानी जिसने मारा है उसका पता चल गया, उसका जिक्र आ गया है, वो यानी जाहिर हो गया है। दाराबल उस्ताजु, उस्ताद ने मारा। अब ये उस्ताजु क्या है, ये फाइल है, और दाराबा ये फेल है। ठीक है, यहाँ पर मारने वाले का खासतौर पर जिक्र है कि अल उस्ताजु यानी उस्ताद ने मारा। इसी तरह दूसरी मिसाल जो नासरा की थी उसके साथ अब देखिए यहाँ लगा हुआ अल गनीयू। गनी कहते हैं ना हम उर्दू में भी, अमीर मालदार। तो नासरा अल गनीयू यानी मालदार या अमीर ने मदद की। यहाँ पर भी फाइल जो कि मालदार है जाहिर हो रहा है। इसी तरह तीसरी मिसाल थी खराजा। खराजा के साथ अब यहाँ देखिए लगा हुआ अल वालादू, तो यानी लड़का। ये अल वालादू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लड़के को कहते हैं। तो लड़का निकला। अब यहाँ पे निकलने वाले का जिक्र आ गया कि कौन निकला है। ठीक है, चुनांचे क्या मालूम हुआ कि फेल या तो फाइल के जिक्र के बगैर होगा या फाइल के जिक्र के साथ होगा। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं और ये हर जुबान में ऐसे होता है। अच्छा, अब आप देखिए ये एक चार्ट है आपके सामने। आपने एक लफ्ज बहुत बार सुना होगा, गर्दान। अगर आपने उर्दू में ग्रामर कहीं की किसी लेवल पे पढ़ी हो तो आपने लफ्ज ये सुन रखा होगा, गर्दान। इंग्लिश में तो ज़ाहिर है गर्दान नहीं कहते, वो उसके टेंसेज हम जैसे कहते हैं कि ये मुख्तलिफ टेंसेज हैं, 12 टेंसेज हैं कि ये इस हालत में होगा, ये माजी की ये पास्ट के हैं, कुछ शक्लें हैं, कुछ प्रेजेंट की हैं, कुछ फ्यूचर की हैं, इम्पेरेटिव है। इसी तरह उर्दू में भी हम जो है ना गर्दान करते हैं कि जी हाल और मुस्तकबिल और माजी के लिहाज से कैसे होगा। तो अरबी में भी वही लफ्ज जो है ना, ये जो गर्दान है, गर्दान का मतलब होता है रिपीट करना, जो बार बार चीज आए। तो ये असल में कोई मुश्किल ऐसी चीज नहीं है। कुछ लोग इससे बागी होते हैं कि जी गर्दान बड़ी मुश्किल चीज होती है। तो ये असल में मुख्तलिफ शक्लें हैं किसी फेल को इस्तेमाल करने की, यानी वो जिन्स के लिहाज से और वाहिद तस्निया और जमा के लिहाज से। ठीक है, और उनकी जो है ना मुख्तलिफ हालतें, यानी गायब है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, इन मुख्तलिफ हालतों के लिहाज से फेल किस तरह से इस्तेमाल होता है, बस इसी को गर्दान का नाम देते हैं। तो माजी में अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ 14 हालतें बनती हैं। ये आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट मैंने ये थोड़ा सा और इसको अगर मैं बड़ा कर दूं यूं, ये देखिए। तो अब ये देखिए पहले कॉलम में क्या है, हालत।
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حالت. کیا ہے؟ غائب ہے اور مخاطب یا حاضر ہے اور متکلم ہے. غائب وہ ہے تھرڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں عربی انگلش میں، اور حاضر کیا کہتے ہیں؟ جس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور متکلم ہے فرسٹ پرسن، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ فرسٹ پرسن ہے. یہ ہم اسم والے حصے میں بھی یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیے مزید کیا ہوگا کہ یا تو جو کام کرنے والا ہے مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، تو یہ مذکر کی مختلف شکل ہو جائے گی اور مؤنث کی ہو جائے گی. پھر تیسری شکل کیا ہوگی کہ یا تو وہ واحد ہوگا کام کرنے والا، یا دو ہوں گے، یا دو سے زیادہ یعنی جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے تین یعنی شکلیں دیکھنی ہے. ایک اس کی دیکھنا ہے کہ وہ غائب ہے جس کے بارے میں یعنی بات کی جا رہی ہے، یا جس سے بات کی جا رہی ہے جو سیکنڈ پرسن ہے، یا جو بات کرنے والا ہے فرسٹ پرسن یا متکلم ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اس کی جنس دیکھنی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور تیسری چیز اس کا عدد دیکھنا ہے، واحد، تثنیہ، جمع. یہ باقی چیزیں تو ساری کامن ہیں ہمارے اردو میں، انگلش میں، عربی میں. ایک یہ تثنیہ والی بات ہے، لیکن اب آپ لوگ چونکہ اس سے واقف ہیں، جب ہم اسم میں مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے کرتے ہم نے یہ مثنیٰ یا تثنیہ کا ذکر بڑی بار کیا ہے، اس لیے آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دو جب ہوں گے تو اس کو تثنیہ کہہ دیں گے. تو عربی میں چونکہ دو کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے. وہ اسم میں بھی تھا، اب فعل میں بھی ہوگا. تو یہ تینوں چیزوں یعنی حالت، جنس اور عدد، ان تینوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 14 مختلف شکلیں بنتی ہیں کسی بھی کام کی. تو وہ ورب کو ہم 14 شکلیں کس طرح بنتی ہیں یہ ایک دفعہ ہم ذہن میں بٹھا لیں گے سمجھ کے، تو بس پھر آگے مشکل آسان ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں رہے گی. اچھا، ایک ہوتا ہے روٹ ورڈ. عربی میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں نا ان کا جو ہے نا 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے وہ، یعنی اس کی بنیاد ان 3 حروف پہ ہوتی ہے. کچھ ویسے 3 سے زیادہ والے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد 1%، 2% سے زیادہ نہیں ہے. 99% جو الفاظ ہیں وہ 3 لیٹر روٹ ہی ہوتا ہے ان کا. جیسے اب یہ آپ کے سامنے جو مثال استعمال کی گئی ہے نا، یہ دیکھیے فعلا. اس میں کیا ہے؟ فا ہے، عین ہے اور لام ہے. ٹھیک ہے، فا، عین، لام. تو فعلا پہلا صیغہ ہے. فعلا، فعلا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا، کوئی کام بھی کیا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کیا اور انگلش میں کہتے ہیں ڈو، یا ماضی کی بات کریں گے تو ڈڈ، وہی یہ عربی میں ہے فعلا. ٹھیک ہے، بالکل کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کوئی عربی میں. یہ وہی جو ڈو یا ڈڈ والی بات ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کیا اور عربی میں کہتے ہیں فعلا، اس نے کیا. یہ ہے مذکر کے لیے. یہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے ہے غائب، اس کے بعد کیا آ گیا؟ مذکر. اور پھر غائب مذکر کے لیے واحد میں ہے فعلا، یعنی اس ایک مرد نے کیا یا اس ایک مذکر نے کیا. جب دو ہوں گے، مثلا 2 لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں نا، کوئی دو نے اکٹھا کیا اور دونوں مذکر ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی فا، عین، لام اپنی جگہ پہ رہے گا اور اس کے ساتھ ایک الف ایڈ ہو گیا، فعلا. اب یہ جو الف ہے یہ 2 کی علامت ہے، تسنیہ کی. اور اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع ہو جائے گا. وہ پھر 3 ہوں یا 4 ہوں یا 100 ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو وہ جمع ہو جائے گی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آخر میں واو ساکن اور ایک زائد الف لگ جائے گا. تو فعلو، یعنی فا، عین، لام ویسے ہی رہا اور آخر میں واو ساکن اور ایک الف زائد آ گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ فعلو. اب یہ غائب کے 3 صیغے ہیں، واحد مذکر، تسنیہ مذکر اور جمع مذکر. فعلا، فعلا، فعلو. اب جو لوگ تجوید جانتے ہیں یا جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیے فعلا اور فعلا، ان دونوں کو اگر علیحدہ علیحدہ صحیح ادا نہیں کریں گے تو وہ ایک جیسے لگیں گے. اگر ہم فعلا کو بھی فعلا کہہ دیں یا فعلا کو فعلا کہہ دیں تو وہ مطلب بدل جائے گا. تو لہذا پہلا ہے فعلا، دوسرا ہے فعلا اور تیسرا ہے فعلو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوا؟ پہلا ہے اس نے کیا، دوسرا ہے ان دونوں نے کیا، اور تیسرا کیا ہے؟ ان سب نے کیا، مذکر کے لیے. اب یہی چیز اگر آپ مؤنث کی طرف آ جائیں تو مؤنث میں کیا ہے کہ وہی فا، عین، لام تو یہاں بھی رہے گا لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ آخر میں تا ساکن آ گیا. تو یہ ہے فعلت. فعلت
کا مطلب بھی ہے، اگر اردو کے لحاظ سے ہم کہیں تو اس نے کیا، لیکن یہ مؤنث کے لیے، تو اس لیے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور دو ہوں گی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دو عورتیں ہوں جنہوں نے مل کے کوئی کام کیا ہو، تو وہ ہوگا فعلتا، جس طرح اوپر فعلا کے ساتھ الف لگا تھا اسی طرح فعلت کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ بن گیا فعلتا، ان دونوں نے کیا، یعنی ان دو مؤنث نے کیا۔ اور اگر دو سے زیادہ عورتوں نے کوئی کام کیا ہے مشترکہ طور پر تو وہ جمع کا صیغہ کیسے ہوگا؟ فعلنا، فعلنا، یعنی آخر میں فا عین لام کے بعد نون لگ جائے گا تو فعلنا، نون کے ساتھ زبر لگے گا، تو اس کا مطلب ہوگا یہ مؤنث جمع کا کام ہے، ان سب عورتوں نے کیا۔ اچھا، یہ ایک دفعہ آپ نے یہ چیز سمجھ لی نا تو یہ پھر بڑی آسان ہو جائے گی، پھر جو بھی ہوگا نا فعل اس کے ساتھ یہی ہوگا، یعنی فعلا کا ہے نا کیا، تو جعلا ہے اس نے بنایا، ذہبا ہے وہ گیا، تو اس کے ساتھ بالکل اسی طرح لام الف اور فعلو ہے تو ذہبو، اور فعلت ہے تو ذہبت، فعلتا ہے تو ذہبت، وہ سب اسی وزن پہ بنتے جائیں گے۔ بس یہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں، یہ 14 سیکھے اگر آپ نے سیکھ لیے نا، اور بہت آسان ہے۔ ابھی دیکھیے جیسے ہم نے 6 کی بات کی، میں ذرا زیادہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ویسے آگے اس کی تفصیل بھی آنی ہے ہمارے باقی جو لیسن کا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ غائب والی یعنی تھرڈ پرسن والی بات ہوگی، اب آپ آ جائیے مخاطب حاضر یعنی سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے ضمائر سیکھے تھے نا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ بالکل اسی وزن پہ۔ یہ دیکھیے فعلتا، فعلتا تو نے کیا، یعنی تم ایک مذکر نے کیا، ابھی ہم فی الحال مذکر کی بات کر رہے ہیں، تو اوپر تھا فعلت، وہ ہے مؤنث غائب کہ اس عورت نے کیا، فعلتا کا مطلب ہے تو مذکر نے کیا، فعلتما تم دونوں مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا۔ اسی طرح مؤنث کی طرف اگر آ جائیں تو فعلتی، جہاں فعلتا تھا تا کے اوپر زبر تھی، اب تا کے نیچے زیر آ گئی تو فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دونوں عورتوں نے کیا۔ یہ فعلتما مذکر کے لیے بھی ہے اور فعلتما مؤنث کے لیے بھی ہے۔ پھر جو مؤنث جمع کا ہے وہ ہے فعلتن، جیسے تھا نا انتن تم سب عورتیں، یعنی ایک دو سے زیادہ مؤنث ہوں ان کو مخاطب کر کے کوئی بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں انتن، تو اسی طرح یہ فا عین لام کے ساتھ تن لگا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا۔ اب آخری حصہ ہے متکلم کا، یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ مخاطب ہیں سیکنڈ پرسن ہے، میں فرسٹ پرسن ہوں متکلم ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ فعلتو، یہی جو تا ہے اس کے اوپر اگر پیش لگ جائے تو یہ ہو جائے گا بولنے والا جو کہنے والا ہے، وہ بن جائے گا فعلتو کہ میں نے کیا۔ اب وہ اس میں یہ ہے آسانی کہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، فعلتو ہی رہے گا، عورت بولے گی تو وہ بھی کہے گی فعلتو، مرد بولے گا تو وہ بھی فعلتو ہی کہے گا۔ اور جمع کا، بلکہ اس میں تثنیہ اور جمع ایک ہی چیز ہے، یہ یعنی جو متکلم ہے یہ واحد ہے، اور اس کے بعد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک ہی صیغہ فعلنا۔ اب آپ ایک چیز اور غور کیجیے، یہاں اوپر آیا تھا فعلنا، یہ جمع مؤنث غائب کا تھا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، اور یہ ہے فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے، یہاں نون کے اوپر زبر کے بعد الف بھی ہے، تو اس کو پڑھیں گے فعلنا اور اس کو پڑھیں گے فعلنا۔ ادروائز اگر ہم نے پڑھنے میں غلطی کی، اس کو بھی فعلنا کہہ دیا یا اس کو فعلنا کہہ دیا، تو وہ دونوں کا معنی آپس میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ اس پہ جس میں زبر ہے اس کو لمبا نہیں پڑھنا، اور جس میں الف ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، فعلنا ہم سب نے کیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن یہ چارٹ ہو گیا ہمارا، اب ہم اس کو 1 بائی 1 مزید تفصیل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے جی کہ پہلے ہم ماضی غائب کے 6 صیغوں بشمول واحد متکلم کی وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی آج کے لیسن میں ہم یہ جو 14 ہے نا، اس میں سے 6 کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہیں وہ ہمارے اگلے لیسن میں۔ ویسے تو میں آپ کو یہ چارٹ کو سمجھاتے ہوئے جو بات ساتھ ساتھ بتائی ہے وہی اب سمجھ لیں ہماری آگے ریویژن ہونے لگی ہے۔ مثلا اب یہاں کوئی نا انہوں نے نوٹس میں دوسرا ایک لفظ استعمال کر لیا، اوپر ہم نے فعالہ کی بات کر رہے تھے، یہاں خراجہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خراجہ، تو خراجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، فعالہ کا مطلب ہے اس نے کیا، تو اب خراجہ
وہ ایک مرد نکلا. خارج ہونا، کہیں سے نکلنا، تو ہم کہتے ہیں نا وہ وہاں سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہے، یا مخرج ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یا خروج ہے. تو یہ خارجہ کا مطلب ہے وہ ایک مذکر نکلا یا وہ نکلا. تو اس میں فاعل مستتر یعنی پوشیدہ، ہم نے شروع میں بات کی نا کہ جس میں نام نہ لکھا ہو کوئی کام کرنے والے کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ فاعل مستتر ہے، یعنی فاعل چھپا ہوا ہے. تو خرجا وہ نکلا. اب خرجا یہ وہی جس طرح اوپر آیا تھا نا فعلا ان دونوں نے کیا، تو یہ خرجا وہ دونوں نکلے. تو اس میں خا را اور جیم کے بعد جو الف لگی ہے یہ تسنیہ یعنی دو کی علامت ہے. جب ہم کہتے ہیں خرجا یعنی دو آدمی نکلے، تو اس جملے میں نکلنے والے دو آدمی ہیں جو کہ فاعل ہیں اور وہ پوشیدہ ہیں یعنی مستتر ہیں، کیونکہ ان کے نام نہیں لکھے ہوئے. اچھا، اب ایک دوسرے جملے پر غور کیجیے. وہ کیا ہے کہ احمد و خالد خرجا. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ احمد ہے ایک نام اور دوسرا نام ہے خالد، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے خرجا. خرجا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دونوں نکلے. لیکن اب یہاں جو فاعل ہے وہ مستتر نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے نام دیے ہوئے ہیں. احمد و خالد خرجا، احمد اور خالد دونوں نکلے یا دونوں گئے. تو اس جملے میں نکلنے والے مرد یعنی احمد اور خالد دونوں کو ظاہر کیا گیا یہاں، یعنی فاعل مستتر نہیں ہے. تیسری مثال دیکھیے، زید خالد و حامد. اب یہ کتنے نام ہو گئے؟ 3، یعنی 2 سے زیادہ ہوئے تو جمع ہو گئے. تو خرجو من المدرستی. اب یہ ذرا جملہ لمبا ہو گیا، اس میں آپ کو مزید بات سمجھ آئے گی کہ زید خالد و حامد خرجو، زید خالد اور حامد نکلے. تو اب یہ خرجا 2 کے لیے تھا، تو جمع کے لیے جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا فعلو، اسی وزن پہ ہو گیا خرجو. تو یعنی جیم کے بعد جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے جمع کی، اور بلکہ آگے پھر ایک آ گیا من المدرسہ تھی، یعنی وہ مدرسہ سے نکلے. تو زید خالد اور حامد مدرسہ سے نکلے. ٹھیک ہے، اگلی چیز کیا ہے جی؟ خرجت. یہ کیا تھا؟ وہی فعالات تھا اوپر، یہ مؤنث واحد کے لیے ہے. تو کوئی ایک عورت نکلی، یعنی اس میں جو تا کا اضافہ ہوا ہے یہ مؤنث کو ظاہر کرتا ہے. اس میں بھی فاعل پوشیدہ ہے. جب تک ہم خرجت کہیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ کون نکلی ہے، بس یہ ہے کہ کوئی مؤنث ہے جس کے کسی جگہ سے نکلنے کا ذکر ہے اور وہ ماضی ہے یعنی خرجت. لیکن کون ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر ہم اس کو ایک جملہ اور دیکھیں، یہ جو ہے خرجت فاطمہ تو، یعنی فاطمہ نکلی. تو اب اس جملے میں ہمیں پتا چل گیا کہ نکلنے والی جو خاتون ہے اس کا نام فاطمہ ہے، کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا. اسی طرح ایک اور شکل کیا ہم نے پڑھی، خرجتا. وہاں ہم نے چارٹ میں کیا دیکھا تھا؟ فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا. تو خرجتا کوئی 2 عورتیں نکلیں. وہی خا را جیم ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو تا الف کا کیا مطلب ہے؟ یہ مؤنث کے لیے، 2 کے لیے. اس جملے میں اضافی تا مؤنث کے لیے ہے اور تا کے ساتھ جو الف لگا ہے وہ تسنیہ کی علامت. اس میں فاعل یعنی 2 عورتیں پوشیدہ ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ زینب و فاطمہ تو خرجتا، اب جو وہ 2 عورتیں نکلی ہیں ان کا نام بھی آ گیا اس جملے میں، یعنی ایک کا نام زینب ہے دوسری کا نام فاطمہ ہے. تو فاطمہ اور زینب دونوں نکلی. ٹھیک ہے، تو اس جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل زینب اور فاطمہ کی شکل میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیے 2 اور شکلیں ہم نے آج پڑھنی ہے. ایک ہے خرجنا، یہ ہم نے اوپر چارٹ میں پڑھا تھا فعلنا، یعنی ان سب عورتوں نے کیا. تو خرجنا وہ سب عورتیں نکلی. اس جملے میں جو نون کا اضافہ ہے یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ فاعل پوشیدہ ہے، یعنی اس میں پتہ نہیں کہ وہ کون ہیں جو عورتیں نکلی ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ نام لگا دیں، مثلا زینب فاطمہ تو و مریم، اب یہ 3 نام ہیں نا، تینوں مؤنث ہیں، تو یہ جمع شکل بن گئی. اور ساتھ لکھ دیا خرجنا، یعنی زینب فاطمہ تو و مریم. خرجنا کا کیا مطلب ہوا؟ زینب فاطمہ اور مریم نکلی.
ٹھیک ہے. اب یہ ابھی نہیں پتا کہ کہاں سے نکلی. جیسے اوپر ایک جملے میں ہم نے مثال دی نا من المدرسہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں من المدرسہ، من البیتی، من المسجدی، من المکتبی. جہاں سے وہ نکل کے گئی ہیں اس جگہ کا نام بھی لگا سکتے ہیں، تو جملہ تھوڑا سا اور طویل ہو جائے گا. تو اس میں اب نام ظاہر ہو گئے. اس میں آخری جو ہے وہ کیا ہے، خرجتو. یہ وہ ہے متکلم یعنی فرسٹ پرسن، جو بات کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نکلا یا میں نکلی. خاتون ہوگی، کوئی مؤنث ہوگی تو وہ بھی خرجتو ہی کہے گی، کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ تا پیش والی لگتی ہے ساتھ. تو اس میں جو تا پیش تو کا اضافہ ہے وہ واحد متکلم کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس میں فاعل کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں افتخار نکلا، یا میں افتخار نے یہ کام کیا، یا میں افتخار نے پڑھا یا پڑھایا. میں بلکہ کہیں یہی کہوں گا کہ میں گیا، میں نے پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے کھایا، میں نے پیا. تو میں اپنا نام ساتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ جس کو میں بتا رہا ہوں اس کو پتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے. تو جو متکلم ہے اس میں نام یا یعنی فاعل وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو، وہ ایک ہی بات ہے. وہ چونکہ بات کرنے والا خود ظاہر کر رہا ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ اسی کی بات ہو. تو یہ ہم نے کچھ سیکھے. تو آج جو 14 میں سے 6 یا 7 جو ہیں وہ ہم نے سیکھ لیے ان کی تفصیل. باقی جو رہ گئے ہیں ان 14 میں سے وہ ہمارے اگلے لیسن میں شامل ہیں. ہم اپنے طور پہ آپ اپنے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم اگلی کلاس میں ان کو ڈسکس کریں گے. فی الحال اس کے بعد آج کے لیسن میں کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے، چھوٹی سی ہے. اب یہ دیکھیے جو آپ نے وہ 14 سیگے اوپر پڑھے ہیں نا، انہی کا استعمال ہے. اب دیکھیے کیا ہے، الاولادو. یہ الاولادو آپ پہلے اسم والے حصے میں پڑھ چکے ہیں. یعنی ولد لڑکا ہوتا ہے اور جمع اس کی اولاد ہوتا ہے. اور اس میں مؤنث مذکر دونوں شامل ہیں. جیسے ہم اردو میں بھی اولاد کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی اولاد ہے، اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. تو الاولادو اور خالی جگہ ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے السوقی، مارکیٹ کی طرف یا بازار کی طرف. تو اول لڑکے یعنی لڑکے، اگر آپ خالی لڑکے کی جمع کے طور پر الاولادو لیں تو لڑکے کہہ رہے ہیں، لڑکے بازار گئے. ٹھیک ہے، گئے میں نے خود لگایا ہے، اس میں جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے. اب آپ گئے کے معنوں میں لے لیں یا نکلے کہہ لیں تو الاولادو خرجو الی السوق، لڑکے بازار کی طرف نکلے. تو یہ چونکہ جمع ہے نا تو اب وہ سیگا آئے گا جو پہلی لائن میں ہم نے آخری تیسرا سیگا پڑھا تھا، یعنی خرجا، خرجا، خرجو، یعنی جمع ہے یہ مذکر کی. پھر آگے کیا ہے، فاطمہ تو الی المطبخ، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، باورچی خانہ. تو فاطمہ کچن کی طرف. اب یہاں آپ کیا کہیں گے، گئی یا نکلی کا لگائیں گے. اگر یہی خرجہ والا لگائیں گے تو فاطمہ تو کا اب آپ نے یہ خالی جگہ پر خود کرنی، کیونکہ میں بتا تو سکتا ہوں لیکن آپ کی پریکٹس تب ہوگی جب ہم نے اوپر یہ جو چیزیں سیکھی ہیں ان کا یہاں استعمال کرنا ہے آپ نے مناسب. تو یہ فاطمہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، غائب. پھر احمد و حامد، اب یہ 2 ہیں تو یہ تسنیہ والا سیگا لگے گا، من البیت. اگر ہم وہی خارجہ کا ہی استعمال کریں تو من البیت، احمد اور حامد گھر سے نکلے. پھر آگے کیا ہے، البنات، اب یہ لڑکیاں جمع ہو گئی. جس طرح اولاد تھا نا لڑکے، تو یہ لڑکیاں، تو الی المدرسہ تھی. ٹھیک ہے. پھر انا یعنی میں، جو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا اپنی، تو الی الغرفہ تھی. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو. المعلم، معلم بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، ٹیچر بھی کہہ لیں، تو وہ الی المدرسہ تھی. تو زینب و فاطمہ، تو اب یہ 2 مؤنث آ گئے. اوپر یہ 2 مذکر تھے، یہ 2 مؤنث ہے. تو یہ الی المدرسہ تھی. تو یہ آپ نے خارجہ کا ہی خالی اگر استعمال کر لینا تو یہ 7 جملے بنیں گے، اور آپ نے ان میں مناسب جو لگ رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یا واحد ہے، تسنیہ ہے یا جمع ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن. ان تینوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے خارجہ کا استعمال کرنا ہے ان 7 جملوں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اوپر والا حصہ بے شک ایک دفعہ پھر غور سے پڑھ لیں، یا یہ ہماری انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں لگے گی، آپ کو بڑی آسانی سے کر لیں گے. یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. ایک چیز اور ہے آگے، یہ ایک مضمون ہے، یہ بھی اصل میں اسی جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کی پریکٹس کے لیے ہے. یہ دیکھیے خراجہ، یہ وہی لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے، خراجہ احمد، احمد نکلا.
इला मक्का था लिल उमराती, मक्का की तरफ उमरा के लिए। अब ये एक तरह से यानी छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है कि अहमद मक्का की तरफ उमरा के लिए गया या निकला। फिर अहमदु व नासिरु, अब ये दो हो गए। ताफा, तवाफ करना कहते हैं ताफा, तो ये ताफा क्यों हुआ है? क्योंकि दो है। तो जिस तरह फाला या खराजा, उसी तरह ताफा, अहमद और नासर दोनों ने हौलल काबाती, काबा के गिर्द तवाफ किया। फिर सुम्मा अहमदु व अस्दिकाउ, फिर सुम्मा कहते हैं फिर को, यानी देन जिसको हम इंग्लिश में, अहमद व अस्दिकाउ, अहमद और उसके दोस्त, उन्होंने क्या किया? सल्लू, ये वो था ना, फालू, जालू, खराजू, यानी जम्मा मुज़क्कर के लिए। सल्लू रकातैन, दो रकत नमाज अदा की। फातिमा तो खराजत, फातिमा निकली। व ताफत, और उसने तवाफ किया। व लाकिन्ना मा सल्लत, लेकिन उसने नमाज नहीं पढ़ी, फौरन नमाज नहीं पढ़ी, यानी तवाफ कर लिया लेकिन फौरी तौर पर वो नमाज नहीं पढ़ी। बादा कलीलन, यहाँ पे फुल स्टॉप समझ ले, फौरन के बाद बादा कलील, थोड़ी देर बाद, ज़ैनब व मरियम ताफता, अब ये दो है ना, दो मुन्नस हैं, ज़ैनब व मरियम। ऊपर आया था अहमद व नासिर, ताफा वो मुज़क्कर के लिए था, तो अब ज़ैनब व मरियम ताफता जैसे था ना, वहां पे था फ़ाला और यहाँ पे था फ़ालता, तो अब ये मुन्नस के हिसाब से ताफा की बजाय ताफता, बीच में एक ता लग गई। तो यानी थोड़ी देर बाद ज़ैनब और मरियम ने तवाफ किया। वह खराजाता लिस्सलाती, और नमाज के लिए चली गई या निकल गई। खराजाता, जिस तरह ताफता है उसी तरह खराजाता है, दो मुन्नस के लिए। फिर क्या है अगली बात? फातिमा, ज़ैनब व मरियम, अब ये तीन मुन्नस होगी। खराजना, ठीक है, अब ये मुन्नस जमा हो गया ना, तो खराजना जिस तरह था फ़अलना, उसी तरह खराजना। लिल सही, सही के लिए निकली। बैन सफा वल मरवा, तो सफा और मरवा के बीच में सही करने के लिए ये तीनों खवातीन निकली। अहमद हलका रासू, अहमद ने अपना सर मुंडवाया। ये हलक होता है जो सर से बाल उतारे जाते हैं उम्रे के बाद। तो अहमद हलका, ये वही है फाला के वजन पे या खराजा के वजन पे, हलका रासहू, अपना सर मुंडवाया। बादल उमरा थी, उमरा के बाद। रजाऊ इला बैतिहिम, रजाऊ क्या मतलब? राजा होता है वापस लौटना, ठीक है, तो रजाऊ ये जमा के लिए हो गया। तो फिर सब अपने घर की तरफ वापस चले गए। तो ये एक छोटी सी यानी स्टोरी बनी हुई है जिसमें इन अल्फाज को, ये जो माजी के सीगे हैं जो गर्दान के, उनका इस्तेमाल करके सिखाने की कोशिश की गई है। तो ये भी आपने इसका तर्जमा करना है। इस वैसे तो मैंने बोल दिया है, तो ये भी आप सुन के समझ सकते हैं या अपने तौर पर इसकी कोशिश करें। तो ये आज के लिए बस इतना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।